الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم اللهم كل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي حصول برکت کے لیے ہم ہر جمعۃ المبارک کو درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی حدیث کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور سنتے ہیں تاکہ ہم درود پاک پڑھنے میں جو ایک محبت ہے اس محبت کی لذت سے ہمارا دل معمور ہو جائے۔ یہ تو عمل درود پاک پڑھنے کا صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی رہا ہے، اور ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہ پاک کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس فرمان عالی شان کا کیا مطلب ہے؟ غیب کا علم رکھنے والے نبی مکی، مدنی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا لامن المکتوم، یہ ایک پوشیدہ علم ہے، اگر تم نہ پوچھتے تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کا مطلب بتاتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، جب بھی کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود پڑھے تو وہ فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک، یعنی اللہ پاک تمہاری بخشش فرمائے۔ ان فرشتوں کی دعا کے جواب میں اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ درود پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑھنے کے حوالے سے میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک کی اس آیت کے حوالے سے
اور صحابہ کرام کے سوال پر جو جواب ارشاد فرمایا، اس سے الحمدللہ ایمان والوں کا دل جھوم اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر خصوصی کرم فرماتا ہے۔ اور دیکھیے ایک بات آپ کو توجہ دلاتا چلوں، یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا محبت، پیار اور ادب سے 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھ بار نہیں، کروڑہ بار نہیں، بلکہ صرف اور صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش کرتے ہیں۔ جس کے لیے فرشتے جس کے بخشش کے لیے دعا کریں اور اس پر تمام ملائکہ اور خود رب کریم آمین ارشاد فرمائے، کیا ایسا خوش نصیب بندہ بھی بخشش سے محروم رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور پیار سے، ادب سے روضہ رسول کا تصور باندھ کر، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر، دل کی بالکنی سے یہ جھانک کر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا رہے ہیں اور ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں ایسے نائب بنائے گا کہ جس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمائے بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، ہم نے قرآن پاک کے اندر اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا، اور اس آیت یہ سورہ بقرہ کا جو 4واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس پورے رکوع میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر زمین پر تشریف لانے تک کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم عموماً سنتے بھی رہتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر مختلف انداز سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کے تعلق سے جو آج آیت کریمہ ہم نے سنی، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد سے ان کی اولاد کا ایک اہم منصب بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اہم منصب کے حوالے سے آج کچھ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جب ماضی کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے تو وہاں ارشاد وَإِذْ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے، یعنی یاد کرایا جاتا ہے۔ اور بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم ترا، یعنی اے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہ دیکھا۔ ہر ذی شعور اور معمولی عقل رکھنے والا بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب سامنے والا واقعے کو پہلے سے جانتا ہو
یا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہو، اس وقت کہتے ہیں فلاں واقعہ یاد کرو، وہ واقعہ جو تم نے دیکھا تھا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، قرآن کی مختلف آیتوں کے ذریعے سے میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیے میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام بے شک وہ حاضر و ناظر ہیں، اور آپ نے پوری دنیا کو اور دنیا میں ہونے والے تمام واقعات کو روحانی طور پر ملاحظہ فرمایا، دیکھا، جانا، اور یقیناً میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا اور ان کو مالک و مختار بنایا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب اس تناظر میں غور فرمائیے کہ یہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے کہ واقعہ وہ ہے کہ جو صدیوں پہلے ہوا تھا، اس وقت ہوا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو فرمایا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے۔ آپ دنیا میں اگرچہ سب نبیوں کے بعد تشریف لائے، مگر آپ کی تخلیق مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہو چکی تھی۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرما رہا تھا تو محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک اس وقت پیدا بھی ہو چکا تھا اور اس سارے واقعے کو ملاحظہ بھی فرما رہا تھا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود۔ خیر، اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا، کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور زمین میں خلیفہ ہونے کی پیشگی اظہار کیوں کیا گیا؟ نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بھی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال یعنی بے دخل کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ زمین پہ اپنا خلیفہ ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین میں خلافت کے لیے کیا گیا۔ آپ کو جنت میں ٹھہرانا ایک حکمت کے تحت تھا۔ جب وہ حکمت پوری ہو گئی تو آپ کو آپ کے اصل مقام خلافت یعنی زمین پر اتار دیا گیا، لہذا اسے جنت سے نکالا جانا، بے دخل کر دینا، کہنا غلط بات ہے۔ یعنی اب دیکھیے پیارے محترم مسلم بھائی، یہاں چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ اب قرآن میں کئی ایسے واقعات ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے ایسے کئی واقعات ہیں کہ جسے صرف ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کے متعلق کوئی الٹی سیدھی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو اس طرح سے الٹی سیدھی بات کرتے ہیں تو وہ کہیں تو کفر کر بیٹھتے ہیں اور کہیں سخت بات کہہ کر گناہگار ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام نے اگر جنتی درخت میں تو وہ پھل نہیں کھایا ہوتا تو ہم سب جنت میں ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا مطلب نا آدم علیہ السلام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا جملہ کہنا یہ بھی غلط ہے۔ آپ نے گناہ کیا، نعوذ باللہ، یہ بھی کہنا غلط ہے۔ یہ سب اللہ کی حکمتیں کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں۔
اور پھر کہتا ہم اس کی وجہ سے جو ہے وہ زمین پہ آ گئے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملات کو، مطلب یہ کہ لوگ بہت زیادہ احتیاط سے ان کا ذکر کریں، ایسا نہ ہو کہ ان کے ذکر سے بے احتیاطی کر کے بندہ جو ہے وہ کافر ہو جائے۔ اور یہاں پر بھی مطلب آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی بولتے ہوئے ہمیں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ تو بولتے ہیں مگر بولنا نہیں چاہیے ان جملوں کو، ان جملوں کو بولنا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو پھر جنت میں رکھا آپ کو تو اللہ کی حکمت، جنت میں وہ پھل لگایا گیا، تو اگر ان کو دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہوتا تو وہ پھل لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتہ نا 4 نبی جو ہیں وہ حیات ہیں، 4 نبی حیات ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب جنت کی سیر کرنے گئے جنت میں ہی رہ گئے۔ کہنے کا مقصد ہے میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس پہ جو ہے ہمیں بہت زیادہ جو ہے احتیاط کرنی چاہیے، بولتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بے دھڑک ہو کے جو آج ہم بولتے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں کہ بعض ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس پر جو ہے کفر صادر ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ بس ہم نے سن لیا تو اب ہم اس پہ اپنی قیاس آرائیں یہاں پیدا کریں۔ کہاں کہاں مطلب اعتراضات کے بم لگا رہے ہیں، یہ تو دیکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں اور جو اس کی حکمتیں، اتنا تو ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ قرآن کا تو علم ہمارے اندر ہے ہی نہیں، در حقیقت ہے حدیثوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اسی لیے ہم یہ جہالت والی جو نا حرکت و سکنات ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں کرتے ہیں لوگ، کیونکہ علم نہیں سیکھتے لوگ۔ اگر علم سیکھیں تو بات بن جائے۔ تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، جب اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرمایا تو کیا ہوا سنیے۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، کہ تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ قیاس کیا تھا کہ بھئی وہ تو دنیا میں جا کے ایسا کریں گے، یا پھر لوح محفوظ پر لکھی تحریر کے ذریعے اس بات کو جان لیا تھا کہ انسان زمین میں خون ریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا، اس لیے انہوں نے حکمت پوچھنے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ نائب خدا کے آدم کہتے فرشتے رب سے، نائب ہے کیسا تیرا، فتنہ فساد کرتے، ہم تیری تسبیح کرتے کافی ہیں بندگی کے۔ رب نے کہا ہے معلوم تمہیں نہیں ہے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، اس آیت کریمہ میں جو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو بہت باتیں ہیں، ان میں ایک اہم بات جو اس آیت کا مرکزی مضمون بھی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ کیا بنایا؟ انسان کو کیا بنایا؟ بولیے خلیفہ۔ اب دیکھیے بعض الفاظ ہمارے یہاں بہت اچھے انداز میں ہوتے ہیں، مولانا، مولوی صاحب، ہے نا، عزت والے نام ہے نا، خلیفہ عزت والے نام ہے نا، عزت والے۔ اب ہم ان ناموں کو ایک تحقیری صورت میں لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا، بڑا خلیفہ بنتا ہے بھائی، وہ تو مولانا ہو گیا، مولوی ہو گیا، وہ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ مولوی ہو گیا تو اس کا مطلب وہ کمتر ہو گیا ہے، وہ خلیفہ ہے جو کمتر ہو گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، انسان کو تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ، اور اپنا خلیفہ بنایا، یہ دیکھیے آپ۔ تو اب ذرا غور کیجئے میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اس طرح کے اور بہت سارے جن کے معنی بڑے اچھے ہیں، عزت والے معنی ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان ناموں کو ایک تحقیری انداز میں کہتے ہیں۔ اب بتائیں جو ہم تحقیری انداز میں
اور ایک نفی کی صورت میں کہتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف نہیں ہے؟ جس کو ہم طنز کے انداز میں کہتے ہیں، تنزیہ کے انداز میں کہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس بات کو بخوبی جانتا نہیں ہے کہ یہ ہمارا جملہ ادباً ہے یا تنزیہ ہے؟ تو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح اور دیگر جملے ہیں عزت والے، اکرام والے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم غور کریں۔ اپنی زندگی کے اندر اس طرح کی ہم جو گفتگو کرتے ہیں بالکل مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی علم سیکھ لیتا ہے، کوئی علم سیکھتا ہے تو عام طور پر اس کو بھی کہتے ہیں یہ تو بغیر داڑھی کا ملا ہے۔ کیا ہے یہ؟ بغیر داڑھی کا ملا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور بغیر داڑھی کا ملا، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک تحقیری انداز میں اور ایک مطلب منفی انداز میں یہ جملہ کہا جا رہا ہے۔ بلکہ تعریف کرنا چاہیے کہ چلو بھائی اس کے پاس علم تو آیا، خالی داڑھی والے کے پاس علم تو نہیں ہوتا، علم تو اس کے پاس بھی ہوتا ہے جس کی داڑھی نہیں ہے، وہ بھی سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن کی آیتوں کو پڑھنا جانتا ہے، اس کا ترجمہ کرنا جانتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، ان چیزوں کو تھوڑا سمجھیے کہ ہماری گفتگو کے اندر جو نیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اگر اسی میں خرابی ہوئی تو یہ بات یاد رکھیے، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی، ہم بھول کہیں گے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اس میں بھی اللہ کی کیا تھی؟ رضا تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، زمین کے لیے ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جنت میں پہنچانا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور اس حکمت کے تحت اس پھل کو کھانے کو منع فرمایا۔ معلوم ہے کہ یہ پھل یقیناً ان کو کھانا ہی کھانا ہے، یقیناً ان کو کھانا ہی کھانا ہے، اور پھر ان کو زمین پر میں نے اتارنا ہے، اور جو حکمتیں ان سے ظاہر ہوئیں توبہ استغفار کی، اور یہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے جو ہے توبہ استغفار کا جو ہے دروازہ کھلا رہے گا۔ تو بہت ساری اس پہ حکمتیں ہیں، اگر بات کی جائے تو بات کرتے چلے جائیں، بات کریں تو بات کرتے چلے جائیں۔ تو لہذا پیارے میٹھے محترم سے بھائی، قرآن پاک کی اس آیت انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام ہیں اور جو بھی ان کے قائم مقام ہو، یعنی آدم علیہ السلام کا نائب ہونے کی اہلیت رکھتا ہو، وہ زمین پر اللہ پاک کا خلیفہ ہے۔ علماء کرام رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں سب سے بڑے خلیفہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے خلیفہ ہیں اور مخلوق کے آقا ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخلوق کو رب سے ملانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک قادر کل یعنی ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خلیفہ اعظم نائب اکبر ہیں، اور یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ کن جب وہ کہتا ہے تو وہ ہو جا فرماتا ہے، تو وہ چاہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نائب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ شان عطا فرمائی۔ آپ کی زبان کو کن کی کنجی کہا جاتا ہے کہ اس زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ بولیے وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گود میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک رکھا ہوا ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اشک بار ہو جاتا، آپ کے اشک جو ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پہ پڑھتے ہیں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو پلٹا دیا، تو کیسا میرے رب عز و جل نے جو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے معجزات 1,24,000 پیغمبروں کو عطا فرمائے نا، وہ تمام معجزات حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں جمع فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بڑی شان ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم مسلم بھائی، دیکھیے کہ انسان کا جو منصب ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ہے وہ دنیا میں کیوں بھیجا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کا اصل اسٹیٹس کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہمیں کیا بنایا گیا ہے زمین پر خلیفہ۔ میں ڈاکٹر بنوں یا نہ بنوں، میں مالدار بنوں یا نہ بنوں، سیٹ بنوں یا نہ بنوں، پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کر لوں، اگر میں خود کو اس خلافت کا اہل نہیں بناتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے دنیا میں آ کر کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ میرا جو اصل اسٹیٹس تھا، اصل میں جو میرا منصب، جس منصب کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا، وہ تو میں نے حاصل ہی نہیں کیا۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہمارا جو اصل اسٹیٹس ہے، وہ اصل منصب جس کا اظہار اللہ پاک نے ہماری تخلیق سے بھی پہلے فرشتوں کے سامنے فرمایا تھا، ہم اس منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کریں۔ لہذا آیت کریمہ کی ضمن میں دو باتیں ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا یہ منصب جس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا یعنی خلافت، تو اس کا مطلب کیا ہے، ہم کس طرح اپنے آپ کو اس منصب کا اہل بنا سکتے ہیں۔ اس جگہ خلافت سے مراد یعنی زمین پر اللہ پاک کے احکام اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنا، یعنی ظاہر ہے کہ دیکھیں جب بندہ کسی کا مطلب خلیفہ ہوتا ہے تو اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جو فیصلے ہیں ان کو وہ نافذ کرتا ہے، ان قوانین کو وہ نافذ کرتا ہے، کرواتا ہے۔ یعنی ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ جو اپنے وزراء کو حکم دیتے ہیں، اور یہ وزراء بھی خلافت کا منصب رکھتے ہیں، اور وہ پھر اس قانون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہی حکم ہمارے لیے ہیں کہ اللہ پاک کے احکام کے فیصلوں کو نافذ کرنا ہے۔ مثلا اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، میں خود بھی نمازی بنوں اور دوسرے کو بھی نمازی بناؤں۔ اللہ پاک نے روزے رکھنے کا حکم دیا تو میں خود بھی روزے رکھوں اور دوسروں کو بھی روزے رکھواؤں۔ اللہ پاک نے مجھے حج کا حکم دیا، اگر شرائط پائی جاتی ہیں تو خود بھی حج کروں اور دوسروں کو بھی حج کی ترغیب دلاؤں۔ تو بہرحال اسی طرح جس چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا کہ سود کے لین دین سے منع کیا، تو میں خود بھی بچوں گا اور دوسروں کو بھی بچاؤں گا۔ اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا تو میں خود بھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور دوسرے کو بھی جھوٹ کی نفرت دلاؤں گا اور اس کو بھی یہ ترغیب دلاؤں گا کہ جھوٹ مت بولو، کہ جھوٹ بول بول کر بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے اور سچ بول بول کر بندہ سچائی کو اپناتے ہوئے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم سے بھائی، تو انسان جو ہے وہ اپنے منصب کو سمجھے کہ ہمارا منصب کیا ہے اور ہمیں کس لیے مطلب یہ کہ دنیا میں بھیجا گیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے ڈاکٹر، انجینئر اور دنیا کے عہدوں کے اعتبار سے بہت کچھ بن جاتے ہیں، مگر جو مقصد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آیا اس مقصد پر ہم اترے یا نہیں اترے؟ کیا ہمارے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے کہ ہم مطلب اپنی جگہ پر رہ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا مطلب لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں بھی یا نہیں روکتے؟ اور آج کل تو برائی کا ساتھ ہم لوگ دیتے ہیں، بدقسمتی سے برائی کا ہم ساتھ دیتے ہیں، جبکہ برائی کا ساتھ ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ اور دیکھیں پہلے کے لوگ ہمارے ہوا کرتے تھے، وہ برائی کا ساتھ نہیں دیا کرتے تھے،
بلکہ برائی کو سمجھتے تھے، اور اس کے لیے اگر سامنے کوئی وزیر آ جائے، بادشاہ آ جائے، تو وہ حق بات کہنے پر وہاں پر بھی چکتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ آج دیکھیں کہ دنیا ڈر رہی ہے اسرائیل سے، اور غزہ کے اندر فلسطین کے ساتھ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمی ہے۔ جس کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا اس کا ایمان اسی قدر مضبوط ہوگا، یہ حدیث پاک ہے۔ جس کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا، اور جب عشق مصطفیٰ ہوگا تو یہ بات یاد رکھیے نا، صحابہ کرام موت سے ڈرا کرتے تھے۔ وہ کیوں نہیں ڈرا کرتے تھے؟ وہ اللہ کے نبی اور اللہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم حقیقی طور پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگ جائیں تو موت سے نہیں ڈریں گے، ہم موت سے نہیں ڈریں گے، ہم اپنی معاشی زندگی سے نہیں ڈریں گے، معاشی زندگی اپنے رزق سے نہیں ڈریں گے کہ ہمارا رزق بند ہو جائے گا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ آج ہم ان دو خوفوں کے اندر گرفتار ہیں کہ اگر حالات خراب ہو گئے تو ہمارا حال کیا ہوگا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ دوسرا ہمیں موت کا ڈر رہتا ہے، تو یہ دو ڈر ہمارے اندر جو پیدا ہو گئے ہیں، اس کے سبب پیارے اسلامی بھائیوں کہ دنیا ڈری بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ عربوں کو بھی تڑیاں لگا رہا ہے، خبردار جو کسی نے آگے بڑھنا ہے۔ مانا کہ اس کا بہت نقصان ہو گیا، نقصان ہو رہا ہے، مگر کیا ہے کہ نقصان سب سے زیادہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ جانی نقصان، مالی نقصان جو ہوا وہ مسلمانوں کا ہوا ہے، اور مسلسل ہو رہا ہے۔ غزہ کو وہ قبضہ کرنا چاہتا، خالی وہ غزہ کو نہیں چھوڑے گا، وہ آہستہ آہستہ ان کے ناپاک ارادے ہیں کہ جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں ان سب پر اس کو قابض ہونا ہے۔ اس کا منشور یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، وہ چاہتا یہ ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اتنی 57 جو ہے کنٹریاں جو ہیں وہ اسلامی ہیں، اگر یہ کھڑی ہو جائیں، ان کے حکمران کھڑے ہو جائیں، خالی حکمران کھڑے ہو جائیں، عوام تو ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ ایسی بات نہیں کہ نہیں عوام پیچھے، ساری عوام پیچھے ہے، لیکن ایسا نہیں کہ نہیں عوام پیچھے، ساری عوام پیچھے، ان کی ہر بندہ کھڑا ہو جائے گا فلسطین کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ یہی ایک ایمان کا جذبہ بھی ہے، اور یہی ایمان ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی صحیح، کیونکہ اپنے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ آج حق بات نہیں کہی جا رہی، نہیں بولی جا رہی، اس قدر ہمیں جو ہے وہ معاشی حالات کے اندر ہمیں جو ہے وہ جکڑ لیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ڈیجیٹل جو کرنسی ہے وہ اس وقت ہمارے یہاں پر بھی موجود ہے، ابھی تھوڑا اس پر کام ہے، آنے والے وقتوں میں اس پہ زیادہ کام ہوگا۔ جبکہ اس کے علاوہ سعودی عرب میں چلے جائیں، دبئی میں چلے جائیں، اور دوسری کنٹریوں میں چلے جائیں، وہاں ڈیجیٹل جو ہے کرنسی ہے وہ لانچ ہو گئی ہے۔ یہ لانچ کس نے کی ہے؟ یہ اسرائیل نے کی ہے۔ کیوں کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیوں کی ہے؟ وہ یوں کی ہے کہ اس ڈیجیٹل کرنسی کو وہ کنٹرول کر سکیں گے اور اپنی بات کو منوا سکیں گے۔ کیا کر سکیں گے؟ کنٹرول۔ فرض کریں کہ آپ کی کرنسی میرے کنٹرول میں ہے، اور میں نے آپ سے کوئی غلط کام لینا ہے، تو میں کہوں گا بھائی یہ غلط کام کرو، آپ انکار کرو گے نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، نہیں تمہیں یہ کرنا ہوگا، ورنہ تمہارا تمام جتنا بھی جو پیسہ ہے نا ہم اس کو بلاک کر دیں گے۔ آپ کیا کرو گے؟ مجبور ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کا ایک خاصا رقم جو ہے وہ امریکہ کے بینکوں میں موجود ہے۔ اگر یہی بینکوں میں سے اسلامی کنٹریاں اپنے پیسہ نکال لیں تو یقین جانے یہ کافر جو ہے مسلمانوں کے قدموں میں گر جائیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے پیارے اسلامی بھائی، بات سے بات نکلی تھی کہ وہ حق بات کہنے میں جو ہے وہ ڈرتے نہیں تھے، اور ڈرنا کیوں ان کے دل میں نہیں تھا؟ وہ اللہ رسول سے ڈرا کرتے تھے۔ کس سے ڈرا کرتے تھے؟ اور جو اللہ رسول سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی شے سے نہیں ڈرتا، اگر درندہ بھی آتا ہے تو درندہ بھی اس کو چیر پھاڑ نہیں کرتا، وہ بھی دیکھ کے اس کو نکل جاتا ہے۔ کہ یہ ایسے واقعات ہیں کہ ایک تھے نا ایک اللہ کے ولی کہ جب وہ سفر کر رہے تھے تو ایک شیر آ گیا تھا، تو کہا کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں۔ بھئی یہ کہا وہ شیر وہاں سے نکل گیا۔ تو اب ہمارے اندر
جو ڈر اور جو خوف بیٹھ چکا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم کتے کے بھونکنے سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی کو دیکھ کے بھی ڈرتے ہیں ہم، اسی طرح ہم فائرنگ کی آوازوں سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ رسول کا ڈر نکل گیا تو دیگر ڈر ہمارے اندر بیٹھ گئے۔ جب ہمارے اندر اللہ رسول کا ڈر ہوگا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کہیں بھی پھر ہم حق بات کہنے سے نہیں چکیں گے، اور یہ ڈر ہمارے اندر اسی وقت میں پیدا ہوگا جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت اور عشق کریں گے۔ اور عشق جو ہے کہتے ہیں ملان طبع میں شدت اختیار کرنے کو، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں جتنی میری محبت زیادہ ہوگی اس کا ایمان اسی قدر قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اور جب یہ ایمان مضبوط ہوگا تو یہ ایمان والے ہی جب فلسطین میں گئے تھے، پتہ ہے نا فلسطین میں گئے تھے، فلسطین کو فتح کرنے گئے تھے، کون گئے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، اور ان کے پاس چابیاں تھیں، ان کا ہم ہرگز چابیاں نہیں دیں گے، تمہیں ہرگز چابیاں نہیں دیں گے۔ ان عیسائیوں نے کہا تھا کہ جب تک تم اپنے خلیفہ کو نہیں لے کے آؤ۔ جب وہ خلیفہ آئے تو ان کو دیکھا تو انہوں نے پیمند گرے، پیمند تو پورے 12 پیمند لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے جو فلسطین کو فتح کریں گے وہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ میں سے ہوں گے، اور جب وہ فلسطین میں آئیں گے تو جو لباس پہنا ہوا ہوگا اس پہ 12 پیبند ہوں گے۔ ہم تو یہ 12 پیبند دیکھ رہے ہیں آپ کو، اور یہ فلسطین کی جو سرزمین ہے نا، قرآن کو ایک طرف رکھ لو اور فلسطین کی سرزمین کو دیکھ لو، یقین جانو ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان تازہ۔ اللہ کی اتنی نشانیاں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، اللہ اکبر، وہاں پر آئے، اندازہ کیجیے، اور اتنی نشانیاں ہیں وہاں پر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور یہ سرزمین فلسطین کی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ تو بہرحال وہ بات فلسطین کی طرف نکل گئی، تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں کہ جو اللہ رسول کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بے انتہا محبت اور پیار رکھتے ہیں، تو وہ حق بات کہنے سے بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے، خلیفہ آ جائے کسی ملک کا، تو وہ اس سے ڈرتے نہیں ہے۔ سنیے، حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں بہت مشہور تھے کہ ایک دن آپ مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں خلیفہ وقت کے چند ملازم دیکھے کہ جو شراب کے مٹکے اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ کی غیرت ایمانی کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، لہذا آپ نے جلال میں آ کر وہ مٹکے توڑ دیے۔ یہ بات خلیفہ تک پہنچ گئی تو خلیفہ بہت غصہ ہوا اور چلا کر کہا کہ موسیٰ رحمت اللہ تعالی کو فوراً دربار میں پیش کرو۔ پیغام پہنچ گیا، آپ تشریف لائے، اور خلیفہ نے للکار کر کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ میرے ملازموں کی محنت ضائع کرنے والے؟ آپ ہوتے کون ہیں کہ میرے ملازموں کی محنت کو ضائع کرنے والے؟ آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ میں محتسب ہوں۔ کون ہوں میں؟ بولو، کون ہوں میں محتسب ہوں۔ محتسب کے معنی کیا ہے؟ یعنی میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے والا ہوں، اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ بولا، آپ کو کس نے محتسب مقرر کیا ہے؟ فرمایا، اسی رب قدیر عز و جل نے کہ جس نے تمہیں تاج و تخت عطا کیا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ کا سر جھک گیا۔ اس کے بعد خلیفہ بولا کہ عالی جا، آج سے میں بھی آپ کا محتسب کا عہدہ دیتا ہوں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ جب یہ منصب مجھے اللہ پاک نے عطا فرمایا تو میں کسی دوسرے سے یہ عہدہ کیوں قبول کروں؟ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے گئے۔ تو دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں کہ جو محتسب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوئے، حقیقت میں وہ بتدریج خلیفہ کہلائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے کہ جو لوگ مطلب نیکی کی دعوت دیتے ہیں
اور برائی سے روکتے ہیں، گویا کہ وہ محتسب کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، چند حدیثیں بیان کر کے اپنا بیان اختتام کروں گا کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جو نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رش کریں گے، وہ لوگ نور کے منبر پر بلند ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک کا محبوب یعنی پیارا بندہ بناتے ہیں، وہ زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے چلتے ہیں۔ عرض کی گئی کہ وہ کس طرح لوگوں کو اللہ پاک کا محبوب یعنی پیارا بنا دیتے ہیں، تو فرمایا وہ لوگوں کو اللہ پاک کی محبوب یعنی پسندیدہ باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ پاک کی ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں۔ پس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آئیے دوسری حدیث، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عاملین یعنی عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا، اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں کہ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے اللہ عز و جل، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور جس کو جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کی طرف بلایا، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح صدور میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبر کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہوگی۔ تو دیکھا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آئیے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اس منصب کو سمجھے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، اور جس کی تفسیر کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی بیان فرما دیا۔ تو اب دیکھ لیجیے، جو بات تدریج لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وہ فی زمانہ جو ہے وہ اللہ کے خلیفہ ہی کہلائیں گے، وہ اللہ کے خلیفہ ہی کہلائیں گے۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں آنے کا مقصد جاننا چاہیے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد برائی کو روکنا ہے، خود کو بھی روکنا ہے اور دوسرے کو بھی رکوانا ہے، خود بھی نیکی کرنی ہے اور دوسرے کو بھی نیکی کی ترغیب دلانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کی سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان سب پر بھی اللہ کے احکامات نافذ کرنے ہیں۔ اس منصب کے لیے انسان کو دنیا میں اتارا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم کو ان قرآن کی آیتوں پر، ان احکامات خداوند عز و جل پر اور احکام رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔